رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدينة العلم وعلي بابها. صلوات بزرگان قوم و ملت ازاداران سرکار سید الشہداء سرکار دو عالم ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مشہور معروف حدیث مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے چند منٹ آپ کے سماعتوں کے حوالے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. عزیزان محترم، سرکار ختمی مرتبت نے علم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. علم زندگی کا نام ہے، جہل موت کا نام ہے. علم حیات کا نام ہے، جہل موت کا نام ہے. علم بلندی کا نام ہے، جہالت پستی کا نام ہے. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جس قانون کو اس کائنات میں بھیجا یعنی دین اسلام، اس کی ابتدا بھی علم پر رکھی اور اس کی انتہا بھی علم کے اوپر ہے. کیونکہ اسلام کی ابتدا ذوالعشیرہ سے اگر آپ مان لیں تو وہاں بھی مجھے علم ہی دکھائی دے رہا ہے، یا تو شہر علم ہے یا باب علم ہے. اور اگر اسلام کی انتہا غدیر پر آپ دیکھیں تو وہاں بھی شہر علم ہے اور باب علم دکھائی دے رہا ہے. اور اگر اسلام کی ابتدا جناب آدم سے اگر آپ لیتے ہیں تو جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی.
یہ پہلی منزل ہے، انسانیت کی پہلی منزل، آدمیت کا پہلا مقام، کہ جہاں سے انسانیت اور آدمیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو پہلی فرصت میں اللہ نے علم کا ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں آدم آپ خلیفہ بنا کر کے بھیجے گئے، آپ زمین پر جائیں اور یہ کریں، نماز پڑھائیں، روزہ نہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ وہ پہلی منزل تھی۔ جب ختمی مرتبت کائنات میں آئے تو پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ یہی کہ اقرا بسم، اے میرے نبی آپ اللہ کے نام سے شروع کیجئے، پڑھیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا اسلام علم کا مذہب ہے۔ اس اسلام میں کہیں پر بھی نہ تو جہل کا دخل ہے، نہ ابو جہل کا دخل ہے نا۔ لہذا یہ علم، اب پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے آپ دیکھیں، تھوڑا سا تجزیہ کریں۔ انا میں، پیغمبر فرما رہے انا میں، مدینۃ مدینہ کہتے ہیں شہر کو۔ مدینے کے بعد جو لفظ علم استعمال کیا ہے پیغمبر نے وہ العلم کہا ہے، الف لام عین لام میم۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں میں انا مدینۃ علم، تھوڑا سا فرق محسوس کریں آپ۔ صرف علم نہیں کہا ہے بلکہ کہا انا مدینۃ العلم، الف لام والا کے ساتھ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور علی اس کے دروازہ ہے۔ یعنی جیسا علم، جتنا علم پیغمبر کے پاس ہے اتنا ہی علم علی کے پاس ہے۔ ایک بات تو اس سے یہ کلیئر ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف علم نہیں کہا ہے۔ دیکھیں انگریزی زبان میں بھی جو گرامر ہے، بہرحال آپ بہتر جان رہے ہیں، گرامر کے اعتبار سے انگریزی زبان میں گرامر کا ایک اصول یہ ہے کہ ایک ناؤن ہوتا ہے اور ایک پروپر ناؤن ہوتا ہے۔ پروپر ناؤن جس کو عربی میں یا اردو میں گرامر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ نکرہ وہ اسم ہے کہ جو عام ہو، مثلا ہم نے کہا کتاب، تو اس کتاب سے کوئی بھی کتاب مراد لی جا سکتی ہے، ہندی، اردو، انگریزی، سائنس، جغرافیہ، کسی بھی کتاب کو کتاب کہا جائے گا۔ لیکن جب ہم نے الکتاب کہا تو اس سے کوئی پارٹیکولر کتاب مقصود مانی جائے گی، ہے نا، کوئی خاص کتاب۔ انگریزی میں بھی یہی اصول ہے۔ پیغمبر نے صرف علم نہیں کہا ہے، اس کا مطلب کہ الف لام جب عربی گرامر کے اعتبار سے کسی اسم کے اوپر لگا دیا جاتا ہے تو وہ مخصوص ہو جاتا ہے نا، وہ علم مخصوص ہو گیا۔ پیغمبر نے صرف علم نہیں کہا ہے، پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم، الف لام کے ساتھ۔ اس کا مطلب کہ کوئی خاص علم ہے جس کی طرف پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ اب آئیے اس علم کو تلاش کریں کہ وہ کون سا علم ہے اور کس کے پاس وہ علم ہے۔ قرآن ایک مرتبہ آواز دے رہا ہے، العلم عند اللہ، کائنات کا سارا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وہاں بھی وہی الف لام کے ساتھ ہے، یعنی جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا علم رسول کے پاس ہے، اور جتنا علم رسول کے پاس ہے اتنا علم علی کے پاس ہے۔ سارا پڑھ دے نہیں، جیسا علم اللہ کے پاس ہے ویسا علم رسول کے پاس ہے، جیسا علم رسول کے پاس ہے ویسا ہی علم علی کے پاس ہے۔ یہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اب تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایسے موقع کے اوپر میں یہ کہا کرتا ہوں، لیکن آپ بہرحال خاموش ہے تو تھوڑا سا بیدار ہو جائے، کہ پیغمبر نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ آج پورا عالم اسلام پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، علی کو مانے یا نہ مانے، بہرحال پیغمبر کو تو مانتا ہی ہے مسلمان۔ حضور ہمارے نبی ہیں،
حضور خاتم النبیین ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں، حضور طیب ہیں، حضور مزمل ہے، مدثر ہے، یعنی ساری فضیلتوں کا اقرار مسلمان پیغمبر کے لیے کرتا ہے اور پیغمبر تک پہنچنے کی ہر حال میں کوشش کرتا ہے. مجھے پیغمبر کا آستانہ مل جائے، مجھے پیغمبر کا در مل جائے، مجھے محمد تک رسائی ہو جائے. عزیزان محترم، پیغمبر نے اسی لیے تو یہ کہہ کر ایک مہر لگا دی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. دیکھو یہ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی شہر میں داخل ہو جائے بغیر دروازے کے. بغیر دروازے کے کوئی شہر میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ آج کی بات ہے، بہت دنیا ترقی کر چکی ہے، ورنہ پہلے زمانے کے لوگ جانتے ہیں اور آج بھی آپ بھی جانتے ہیں. پچھم دروازہ، یہ پچھم دروازہ کوئی محلے کا نام نہیں ہے. پچھم دروازہ یہ کوئی محلے کا نام نہیں ہے. وہاں پر باقاعدہ ایک دروازہ ہوا کرتا تھا جو صبح میں کھولا جاتا تھا، شام کو بند کیا جاتا تھا. لوگ شہر میں جاتے تھے، دروازہ کھلتا تھا تب اندر شہر میں جاتے تھے. شام کے وقت جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، یعنی شہر بند ہو گیا. پیغمبر شہر کا نام ہے، علی دروازے کا نام ہے. احمقو نادانو، اگر تمہیں شہر میں جانا ہے تو یہ یاد رکھو کہ شہر میں ایک مرتبہ جاؤ گے، دروازے پر 2 مرتبہ آنا پڑے گا. صلوات پڑھ دے محمد. شہر میں جانے کے لیے دروازے سے، شہر سے باہر نکلنے کے لیے دروازے سے. تو دنیا بے وقوفی تو ہے کہ پیغمبر تک جانا ہے، اور پیغمبر تک جانے کے لیے اللہ نے جو انتظام کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ علی کے پاس 2 مرتبہ جاؤ گے تب کہیں پیغمبر کے پاس 1 مرتبہ پہنچو گے. لہذا علی تک پہنچنے کے، پیغمبر تک پہنچنے کے لیے 2 مرتبہ. تو یہ پیغمبر، مولا علی نے خود فرمایا کہ علم کی فضیلت کے حوالے سے کہ علم اس جوہر اور اس دولت کا نام ہے کہ جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے. مال اور علم میں فرق پوچھا تھا ایک سائل نے آ کر کے کہ مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ تو مولا نے کہا کہ علم افضل ہے. کہا کیسے؟ کہا مال خرچ کرو گے کم ہو جائے گا، علم خرچ کرو گے بڑھتا جائے گا. پھر اس نے کہا کہ پھر بتائیے علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ کہا مال افضل، علم افضل ہے. کہا کیسے؟ کہا علم مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کیا کرتا ہے. 10 سوال کیا تھا اس نے آنے کے بعد، اور ہر سوال میں یہی سوال پوچھا تھا اس نے کہ علم افضل ہے کہ مال افضل ہے، علم افضل ہے کہ مال افضل ہے. مولا نے ہر مرتبہ علم کو فضیلت دی تھی اور کہا کہ اگر قیامت تک تم ہم سے پوچھتے رہو گے یہی سوال تو ہم ہر سوال کا الگ الگ جواب دیتے رہیں گے اور اس میں علم افضل بتاتے رہیں گے. یہ ہے علم کی فضیلت. عزیزان محترم، قرآن مجید کے سورہ رحمان میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. 3 آیت. الرحمن پوری آیت ہے یہ. رحمان وہ ہے، علم القرآن کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، خلق الانسان پھر انسان کو خلق کیا ہے. ارے انسان کو تعلیم دی